بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار۔ معید نے اپنے بڑے بھائی کو پریشان دیکھ کر اپنے بھائی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے کہا، کیا ہوا بھائی؟ مجھے بتائیں، شاید میں کچھ کر سکوں۔ اگر کچھ پیسے ویسے چاہیے تو بتائیں۔ معید یہ بول کر رک گیا۔ نعیم بولا، نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تم ہی میں ہو جو میری مدد کر سکتے ہو۔ معید بولا، جی بھائی، حکم کریں۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ بس حکم کریں، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ نعیم بولا، معید میری بات بہت عمل سے سننا، دراصل میں تمہاری بھابھی کو طلاق دے بیٹھا ہوں۔ معید نے چونکتے ہوئے کھڑا ہوا، یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ایسا مذاق نہیں کرتے۔ نعیم بولا، کاش یہ مذاق ہی ہوتا بھائی، مگر یہ سچ ہے۔ معید حیرانی کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا، پھر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا کہ تو بھائی اب آپ کیا کریں گے؟ نعیم، دیکھو، اس گھر کی عزت اور میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ معید کہنے لگا، اب بات کو کچھ سمجھتے ہوئے گھبراتے ہوئے کہنے لگا، میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ نعیم بولا، میرے بھائی، تم مہناز سے نکاح کر لو۔ معید یہ سنتے ہی طیش میں آ گیا، کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ آپ ایک غلطی کو درست کرنے کے لیے ایک اور غلطی کر رہے ہیں۔ یہ سب غلط ہے، یہ نہیں کر سکتا میں، پلیز آپ مجھے اس سے دور رکھیں۔ نعیم نے کہا، دیکھو بھائی، میرے بچے ہیں ابھی چھوٹے، ٹوٹے ہوئے گھر کے بچے تمہیں پتہ ہے بگڑ جاتے ہیں، پلیز اپنے بھتیجے بھتیجی کے لیے ہی مان جاؤ، تم ہماری آخری امید ہو۔ نعیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ معید نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور جانے لگا، دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مہناز نے جب دیکھا کہ بات ہاتھ سے نکل رہی ہے، وہ کمرے سے تیز تیز باہر آئی، معید کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ پھر اس نے بھی معید کی منت کرنا شروع کر دی، معید پلیز تم مان جاؤ، دیکھو میں اور میرے بچے کہاں جائیں گے؟ اپنی بھابھی کے بارے میں کچھ تو سوچو۔ معید کا ہاتھ پکڑ کر گڑ گڑانے لگی۔ معید کچھ پل کو وہیں رک گیا، وہ عجیب شیشو پنج میں مبتلا تھا۔ پھر وہ یہ کہہ کر نکل گیا، ٹھیک ہے، پر مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ مہناز وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اسے لگا تھا معید مان جائے گا، مگر اس نے تو وقت مانگ لیا تھا۔ نعیم بھی پریشانی میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ معید نیچے آ کر ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کا دل تو چاہا کہ منع کر دے اسے سب کے لیے، مگر اپنے بھائی اور بچوں کے بارے میں سوچتا تو اسے لگتا کہ یہ خود غرضی ہوگی۔ اس کے بھائی کو اس کی ضرورت ہے، اس کے دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس نے فوراً سے موبائل نکالا اور حلالے کے بارے میں تلاش کرنے لگا۔ صبح وہ ناشتے پر آیا تو اس نے بھائی کو اپنے فیصلے کے متعلق آگاہ کیا۔ نعیم نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا، لیکن وہ کہنے لگا، میں بھابھی کی عدت کے بعد ان سے نکاح کروں گا، ایسے کیسے ان سے نکاح کر لوں؟ نعیم کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ میں ناز الگ کمرے میں اب اکثر رہتی تھی، دونوں بھائیوں کے سامنے بھی نہیں آتی تھی۔ آخر کو اس کی عدت ختم ہوگی۔ پھر اس نے ظہر کے بعد استاد جی کو گھر آنے کی درخواست کی۔ استاد جی گھر آ گئے۔ وہ مدرسے کے بڑے لڑکے بھی لے کر آئے گواہوں کی صورت میں۔ اس طرح مہناز اور معید کا نکاح ہو گیا۔ نکاح نیچے والی منزل پر ہوا۔ پھر نعیم بچوں کو لے کر ان کے ننھیال چھوڑنے چلا گیا۔ مہناز پلنگ پر بیٹھی آنے والے لمحات کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا کہ کیا ہوگا، کیسے وہ معید جو کبھی اس کے لیے بچوں جیسا تھا، وہ اس کی زوجہ تھی اور حق زوجیت نبھانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ پلنگ پر سمٹی بیٹھی ہوئی تھی کہ عصر سے مغرب ہو گئی، مگر معید کمرے میں نہیں آیا تھا۔ مہناز نے باہر نکل کر دیکھا،
تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور نعیم گھر میں داخل ہوا۔ اس کی سوالیہ نظریں مہناز نے 1 منٹ میں پڑھ لی۔ وہ پوچھ رہا ہو کہ سب ہو گیا؟ مہناز اس کے پوچھنے سے پہلے ہی بول پڑی، تمہارا بھائی تو گھر ہی نہیں آیا ابھی تک۔ اب نعیم کی پریشانی اور بڑھ گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا شاید 1-2 دن میں یہ سب ختم ہو جائے گا اور معید مہناز کو طلاق دے دے گا، مگر اب تو لگ رہا تھا معید کو سمجھانا اور منانا کافی مشکل ہوگا۔ نعیم جھنجھلاہٹ سے کہنے لگا کہ تم نے اس کو جانے ہی کیوں دیا؟ اب مہناز بھی غصے سے سیخ پا ہو گئی۔ اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے؟ میرے لیے یہ سب آسان نہیں ہے، وہ تو بیچارہ بہت چھوٹا ہے ابھی۔ نعیم غصے پر قابو کرتے ہوئے بولا، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میری موجودگی اور اس گھر میں یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی جھجکتا اور شرماتا رہے گا، کچھ سوچنا پڑے گا، وہ خود سے کہتے ہوئے ٹہلنے لگا اور پھر خوشی سے اچھلا، دیکھو مجھے ایک ترکیب آئی ہے، میں فیکٹری سے 3 دن کی چھٹیاں لے کر بچوں کو دیکھ لیتا ہوں، تم دونوں کسی مقامی ہوٹل میں رہ لو 3 دن کے لیے۔ مہناز کو یہ بات بہت بے تکی سی لگی، مگر شاید نعیم ٹھیک کہہ رہا تھا، ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے۔ معید بوجھل قدموں سے گھر میں داخل ہوا۔ نعیم معید کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، کہاں چلے گئے تھے یار؟ سب ٹھیک تو ہے؟ معید کہنے لگا، معذرت بھائی، مگر یہ بہت مشکل ہے میرے لیے۔ نعیم نے کہا، دیکھو میرے بھائی، یہ ہم سب کے لیے ہی مشکل ہے، مگر ایسا کرو تم دونوں شہر کے 5 اسٹار ہوٹل میں کمرہ لے لو 3 دن کے لیے۔ مہناز بھی بولی، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میں اور معید آج ہی نکل جاتے ہیں۔ معید نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ نعیم نے آن لائن ایک ہوٹل میں کمرہ بک کروا دیا۔ معید گاڑی میں بیٹھا مہناز کا انتظار کر رہا تھا۔ مہناز بھی سیڑھیاں اترتے ہوئے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ دونوں اس ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہوٹل بہت ہی خوبصورت اور بڑا تھا، سامنے شیشے کی دیوار، پیچھے پول نظر آ رہا تھا، ایئر کنڈیشنر بہت تیز چل رہا تھا۔ معید نے استقبالیہ کاؤنٹر پر پہنچ کر بلنگ ریفرنس بتایا اور روم کا کارڈ لے کر اوپر چلا گیا۔ اس پورے عرصے کے درمیان معید اور مہناز میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ معید کی جھجک ابھی بھی برقرار تھی۔ مہناز روم میں آتے ہی واش روم کا رخ کر گئی۔ اسے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، مطلب معید پھر سے کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد معید واپس کمرے میں آیا، صوفے پر بیٹھ گیا۔ مہناز نے کہا، معید یہیں آ جاؤ۔ معید، نہیں بھابھی، میں یہاں پر ہی ٹھیک ہوں۔ مہناز پھر سے بولی، بھابھی کیوں کہتے ہو؟ اب تو میں تمہاری بیوی ہوں۔ معید نے اس کی طرف مڑتے ہوئے کہا، کتنی عجیب بات ہے، میں لڑکپن سے ہی آپ کو آئیڈیلائز کرتا آیا ہوں کہ بیوی ہو تو آپ جیسی ہو، سگھر، سلیقے مند، سمجھدار، مگر آج آپ میرے نکاح میں ہیں تو میں اپنے ذہن کو سمجھا ہی نہیں پا رہا ہوں۔ مہناز اپنی تعریف معید کے منہ سے سنتے ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، کہنے لگی، دیکھو معید، میں جانتی ہوں یہ سب آسان نہیں ہے، اور اٹھ کر صوفے پر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ مہناز جانتی تھی معید نعیم سے بہت الگ ہے، جہاں نعیم عورت کو اپنے سے کم تر سمجھتا تھا، وہیں معید کا نظریہ عورت کے لیے عزت اور احترام کا تھا۔ صبح جب مہناز کی آنکھ کھلی، نعیم کی کال سے کھلی، ابھی تک اس کے برابر لیٹا سو رہا تھا۔ نعیم کا پھر سے وہی سوال تھا، نہ جانے کیوں مہناز نے جھوٹ کہہ دیا کہ بے فکر رہیں، ابھی کچھ نہیں ہوا، میں 3 دن میں اسے منا لوں گی۔ معید جو آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا، وہ یہ سب سن رہا تھا۔ مہناز واش روم میں گئی تو معید بھی اٹھ گیا۔ مہناز، آپ واش روم میں ہیں؟
معید کے منہ سے اپنا نام سن کر مہناز مسکرا دی۔ ہاں بس آ رہی ہوں۔ پھر دونوں تیار ہو کر نیچے بریک فاسٹ کرنے چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 دن گزر گئے، دونوں کافی گھل مل گئے تھے۔ نہ جانے کیوں مہناز بہت اداس تھی۔ آج انہیں چیک آؤٹ کرنا تھا۔ وہ معید کے برابر لیٹی اسے کہنے لگی، معید تم بہت اچھے ہو۔ مہناز، میں آپ سے کچھ مانگوں؟ منع تو نہیں کریں گی؟ مہناز نے کہا، مانگ کر دیکھیں، تم نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب جو کہو گے وہی کروں گی۔ معید نے کہا، کیا ضروری ہے میں آپ کو طلاق دوں؟ آپ میری بیوی بن کر کیوں نہیں رہ سکتی؟ مہناز نے شدید حیرانگی سے معید کو دیکھا۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ معید، میں تم سے پورے 7 سال بڑی ہوں، پھر تم کیسے اپنے ماں باپ اور بھائی کا مقابلہ کر پاؤ گے؟ معید فاتح جذبات سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آپ ساتھ دیں تو میں سب سنبھال لوں گا، بس آپ کی ہاں چاہیے۔ مگر میرے بچے معید، دیکھیں وہ میری ذمہ داری ہوگی، آپ چاہیں گی تو میں الگ گھر لے لوں گا، ویسے بھی میری ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب ہے، اچھا کما لیتا ہوں۔ مہناز اب نئے شیشہ پنج میں مبتلا ہوگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ واقعی اس کے لیے یہ 3 دن کوئی حسین خواب جیسے تھے۔ نعیم کے ساتھ گزارے کئی سالوں سے بہتر تھے، مگر یہ معاشرہ کیا انہیں قبول کر پائے گا؟ لوگ تو اس پر بدچلن ہونے کا الزام لگا دیں گے۔ کیا بھروسہ عمر ڈھلتے ہی یہ بھی مجھے نہ چھوڑ جائے۔ یہی سب سوچتے سوچتے وہ سامان سمیٹنے لگی۔ معید صوفے پر بیٹھا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ مہناز کچھ بولی، معید یہ سب بہت مشکل ہوگا، شاید تم اتنا دباؤ برداشت نہ کر پاؤ اس معاشرے کا۔ وہ مہناز کے پاس آیا، اس کے ہاتھ سے کپڑے سائڈ پر کیے، اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ مہناز، میں یہ بات برداشت نہیں کر سکوں گا، میری بیوی جس سے مجھے محبت ہو گئی ہے کسی اور کے لیے چھوڑ دوں، میں مر جاؤں گا، مجھے زندگی میں شامل کیا ہے۔ پھر اچانک سے ہی معید نے اسے چھوڑا اور پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ سامان پیک کرنے میں مصروف ہو گئی۔ معید کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ انہوں نے سامان باندھا، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چیک آؤٹ کے لیے نکل گئے، جیسے وہ فیصلہ کر چکے ہوں۔ واپسی پر تمام راستے گاڑی میں دونوں خوب ہنسی مذاق کرتے رہے۔ کون کہہ سکتا تھا 3 دن پہلے یہ راستہ ان دونوں نے بالکل خاموشی سے گزارا تھا۔ شاید یہی نکاح کا حسن ہے، یہی وہ محبت اور عزت ہے جو ایک عورت مرد سے چاہتی ہے۔ خیر گھر پہنچ کر معید نے گاڑی دروازے کے سامنے روکی۔ مہناز اتر کر اندر چلی گئی۔ نعیم نے دروازہ کھولا، معید اندر نہیں آیا۔ مہناز کو کہا کہ میں بعد میں آتا ہوں، اور گاڑی واپس موڑ لی۔ ادھر نعیم بے چینی بے قراری سے مہناز کا انتظار کر رہا تھا، آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا۔ پھر جب اس سے برداشت نہ ہوا تو اس نے پوچھ ہی لیا، کیا ہوا مہناز، سب ٹھیک رہا نا؟ مہناز بولی، اچھا ہوگا اگر آپ یہ سوال اپنے بھائی سے ہی کریں۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتی ہوئی بچوں کے پاس چلی گئی۔ وہ بچوں سے مل کر سب بھول گئی تھی۔ ادھر نعیم اس کے جواب کے معنی اپنے دماغ سے ڈھونڈنے لگا تھا، کیا مطلب تھا اس بات کا؟ مہناز کا رویہ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا، مگر اب وہ انتظار کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس نے معید کو بڑے فون ملائے، مگر سب بے سود۔ معید نہ فون اٹھا رہا تھا نہ گھر آیا تھا۔ رات تقریباً 1 بجے مہناز کے موبائل کی روشنی بند ہونے لگی۔ وائبریشن سے اس کی آنکھ کھلی۔ معید کا نام اسکرین پر بلینک ہو رہا تھا۔ مہناز نے پوچھا، کہاں ہو، آئے نہیں؟ معید نے جواب دیا، بس ایک دوست کے پاس آیا ہوں۔ آپ بتائیں پھر کیا سوچا آپ نے؟ یہ تو تم پر منحصر ہے،
دیکھ لو تم اپنے بھائی کا سامنا نہیں کر پاؤ گے، آگے کیا ہوگا؟ معید بولا، نہیں ایسی بات نہیں، بس میں چاہتا تھا کہ پہلے آپ کی رضامندی معلوم کر لوں، پھر ہی کوئی قدم اٹھاؤں۔ ویسے سچ بتاؤں تو میں آپ کو بہت مس کر رہا ہوں۔ مہناز مسکراتے ہوئے بولی، خود ہی مجھ سے دور گئے ہو، میں نے تو نہیں کہا تھا۔ دونوں ہنسنے لگ گئے۔ اگلی شام کو جب نعیم گھر آیا تو مہناز اوپر نہیں تھی اور بچے ٹیوشن گئے ہوئے تھے۔ وہ مہناز کو ڈھونڈتے ہوئے نیچے والے پورشن میں آ گیا۔ معید اور مہناز کی باتوں کی نیچے سے آواز آ رہی تھی۔ نعیم اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے اسے آواز لگاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ معید اور مہناز آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ زور سے چیخا، مہناز یہ کیا بےہودگی ہے؟ معید نے آگے بڑھ کر کہا، دیکھیں بھائی تمیز سے بات کریں، یہ میری منقوہ ہے۔ اب وہ غصے میں دھاڑا، بےغیرت بھابھی ہے یہ تیری، طلاق دے اس کو۔ معید بولا، یہ پہلے آپ کی بیوی تھی لیکن اب یہ آپ کی کچھ نہیں لگتی، یہ اب آپ کی بھابھی ہے، اب یہ میری بیوی ہے اور میرے لیے یہ نکاح بہت مقدس ہے، میں طلاق نہیں دے سکتا۔ اب نعیم طیش میں آ گیا اور آگے بڑھتے ہوئے معید کا گریبان پکڑ کر چلانے لگا، طلاق دو میری بیوی کو۔ اسی اثناء میں دروازہ کھلا اور دونوں کے والد اور والدہ گھر میں داخل ہوئے۔ والد صاحب نے روبدار آواز میں چلاتے ہوئے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرے گھر میں۔ نعیم نے فوراً گریبان چھوڑا اور پیچھے ہو گیا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ آج دونوں کراچی سے واپس آنے والے تھے۔ ان کے والد صاحب ایک بار اور گرج دار آواز میں چلائے، یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ معید نے سلام کیا، السلام علیکم ابو جان۔ ابو بھائی مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ میں مہناز کو طلاق دے دوں۔ اس دفعہ اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر معید کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو معید، دماغ ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ مہناز اب اپنے ضبط کو توڑتی ہوئی چلائی، خدا کے واسطے اب بس کر دیں آپ سب، میں بتاتی ہوں کیا ہوا ہے۔ اس نے تمام بات اپنے سسر اور ساس کے گوش گزارے، سب کچھ ان کے سامنے رکھ دیا۔ ان کے والد صاحب غصے سے برا حال تھا، مگر وہ اب بہت مشکل صورتحال میں پھنس چکے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی انہوں نے اب کیا کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا اور مہناز کے ماں باپ کو فون کیا اور انہیں اپنے گھر بلایا۔ سب نیچے صفوں پر بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، شاید کسی کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں تھا۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجی۔ معید نے جا کر دروازہ کھولا تو مہناز کے ماں باپ وہاں موجود تھے۔ وہ انہیں عزت کے ساتھ اندر لے آیا۔ معید اور نعیم کے والد کہنے لگے، آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں، آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ دراصل اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے آپ بہت سکون سے سنیے گا۔ نعیم سر جھکائے ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ مہناز کی والدہ پریشانی سے کہنے لگی، دیکھیں بھائی صاحب، مہناز سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم معافی مانگتے ہیں، اور غصے میں مہناز کی طرف دیکھنے لگی۔ مہناز کیا ہوا ہے؟ بتاؤ کیا کیا ہے تم نے؟ ان کے والد صاحب بولے، دیکھیں بھابھی، یہی تو سب سے بڑی غلطی ہے ہماری۔ انہوں نے جب سب کچھ بتایا تو وہ حیران رہ گئے، کہنے لگے، مہناز ہماری بیٹی ہے، کوئی کھلونا نہیں ہے، کبھی کسی کے ساتھ نکاح کر کے کبھی کسی کے ساتھ۔ اب ہمارا یہی فیصلہ ہے کہ ہماری بیٹی معید کے ساتھ رہے گی۔ نعیم کل کو پھر سے غصے میں آ کر طلاق دے ڈالے تو ہماری بیٹی کا کیا ہوگا؟ اس کے بعد معید اور وہ دونوں ساتھ خوش رہنے لگے۔ نعیم اکثر اب اکیلا گھر میں ہوتا تھا
جبکہ مہناز معید کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا معید اتنا خیال رکھنے والا، اتنا محبت کرنے والا ہوگا۔ مہناز اس سے کافی بڑی تھی، جس کی وجہ سے وہ مہناز کو محبت کے ساتھ ساتھ بہت عزت بھی دیتا تھا۔